دیر آیا درست آیات، حکومت کو بالآخر ہوش آ ہی گیا۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات۔ آئی پی پیز کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ کچھ آئی پی پیز نے غلط معاہدے کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اربوں روپے وصول کیے۔ آئی پی پیز فورنزک آڈٹ سے بھی گریزاں۔ حیرت انگیز طور پر حکومت آئی پی پیز کی انشورنس بھی خود برداشت کر رہی ہے۔ کچھ آئی پی پیز رضاکارانہ طور پر حکومت سے مذاکرات اور قیمتیں کم کرنے کو تیار ہیں۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ جلسوں کے لیے میدان بھاڑنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ مزید کہا کہ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو، یہ ہوگی اصل کامیابی۔ گالی گولی، انتشار اور فساد سے معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرات۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی قرار۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حامی اور فوج مخالف ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی، لیکن اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ تاز اخبار جیروسلم پوسٹ میں ایک مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ مضمون ان مضامین میں تیسرا ہے کہ جو حال ہی کے اندر اسرائیل کی میڈیا میں عمران خان صاحب کی حمایت میں شائع ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اس بین الاقوامی مہم کا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لیے مسلسل چند مہینوں سے عالمی میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں یروشلم پوسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں تیسرا مضمون شائع ہوا ہے۔ لوگ اب سمجھ چکے ہیں پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے۔ صہیونی لابی ہمیشہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بناتی ہے۔ اب کسی کو بھول نہیں ہو سکتی کہ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوغلاپن بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے۔ یروشلم پوسٹ کی بات آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ دیکھیں یہ کیا بیانیاں گھڑتے رہے ہیں۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اخبار نے کہا بانی پی ٹی آئی اسرائیل کو تسلیم کرنے پر راضی تھے۔ یروشلم پوسٹ ہے جو پھر اسرائیل کا ایک اخبار ہے، اس نے پچھلی جو خبر ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیل کے ساتھ، اور وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا تھا۔ مریم اورنگزیب کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے بھونڈے شوشے چھوڑ رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا بانی پی ٹی آئی نے قومی اور بین الاقوامی تمام فورمز پر فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کی۔ یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف بدلا ہے۔ مریم اورنگزیب کو شریف خاندان کے مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ یروشلم پوسٹ کا انکشاف افسوسناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے تانے بانے سامنے آ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر شجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اسرائیل بانی پی ٹی آئی کی کھل کر حمایت کر رہا ہے۔ لندن میئر کے الیکشن میں بانی پی ٹی آئی نے پاکستانی نژاد شہری کے خلاف مہم چلائی۔ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کے لیے بہتر ہیں تو قوم کو سوچنا چاہیے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ فتنہ دفن ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ پی ٹی آئی الخوارج میں شامل ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی مریدکے میں میڈیا سے گفتگو، کہا آئینی ترمیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے جسے سیاست کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کلاشنکوف اٹھا کر تشدد پروان چڑھائے وہاں امن کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جائزہ میں گفتگو۔ غزہ کی صورتحال پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔
پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں امن کو فروغ دیں. پاکستان افغانستان کے ساتھ مذاکرات پر توجہ دے رہا ہے. توشہ خانہ تحائف کی مالیت کے تعین کے لیے بولیاں طلب، جولری، گھڑیاں، کارپیٹس، سجاوٹی اشیاء سمیت دیگر تحائف کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. کابینہ ڈویژن نے بولی میں حصہ لینے کے لیے درخواستیں 30 سپتمبر تک طلب کر لیں. بلوچستان میں 26 نئے جوڈیشل میجسٹریٹس کی تقرری. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے منظوری دے دی. جوڈیشل میجسٹریٹس کی تقرری کی منظوری بلوچستان جوڈیشل سلیکشن بورڈ کی سفارش پر دی گئی. ملک بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD کے ٹیسٹ کا انعقاد. 1,67,744 طلباء نے امتحانات میں حصہ لیا. 30 شہروں میں اور 2 بین الاقوامی مراکز قائم کیے گئے. امتحانی عمل کے دوران دفاعی کوچبالز نافذ صحیح نگرانی کے لیے جدید سرویلنس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا. مراکز کے اطراف موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رہی. کوئٹہ میں انٹری ٹیسٹ کے دوران نقل کرنے پر کئی طلباء گرفتار. کوئٹہ میں مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے. جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. شوگر، بلڈ پریشر، معدے اور گردے سمیت متعدد امراض کی ادویات بلیک میں فروخت ہونے لگیں. شہر بھر میں مہنگی ادویات بھی نہیں مل رہی. اسپتال میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ انجیکشن ہے، نہ کوئی ڈرپ ہے، کچھ بھی نہیں دیتا ہے. ادھر جو مریض آ رہا ہے ادھر بہت مہنگا ہے. دوائیاں مریضوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. ادویات شارٹ بھی جو مل بھی رہے وہ ڈبل قیمت پہ دے رہے لوگ. آج کل سول ہاسپٹل میں بھی دوائی نہیں مل رہی، وہاں پہ بھی سارے شارٹ ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگوں کے جو پیشنٹ ہیں ان کو بہت مشکلات پڑے ہوئے. سوات میں معلم جبار روڈ پر دھماکے میں پولیس اہلکار جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے. دفتر خارجہ کے مطابق دھماکے میں غیر ملکی سفارتکار محفوظ رہے. سفارتی کور کے تمام ارکان باحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. صدر مملکت اور وزیر داخلہ کی دھماکے کی مذمت. صدر زرداری اور محسن نقوی کا شہید اہلکار کو خراج عقیدت. جوب میں مسلح افراد کے حملے میں زخمی 2 ATF اہلکار امیر محمد مینگل اور شفیق ملازئی شہید. حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی. حملے میں شہید انچارج گوہر مشتاق کو سپرد خاک کر دیا گیا. کراچی کے علاقے شیرشاہ میں فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار خدا بخش کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں IG سندھ، کراچی پولیس چیف سمیت دیگر افسران، مرسا اور اہلیان علاقہ نے شرکت کی. فیصل آباد کے سب سے بڑے الائیڈ ہاسپٹل کی ملازم کی طالبہ سے جنسی زیادتی. اسپتال کے ملازم احسان اور احسن نے 14 برس کی طالبہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. لڑکی پنجاب میڈیکل کالج میں ہی رہائش پذیر تھی. FIR کے مطابق ملزم نے ٹیسٹ کروانے کے بہانے طالبہ کو اسپتال بلایا. پنجاب حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل نہ روکا جا سکا. کاہنا کے رہائشی واصف کے گلے میں ڈور پھر گئی. رات گئے واصف موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. زخمی واصف کا اسپتال میں علاج جاری. جہلم کی تحصیل سہاوا میں تالاب میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب کر جاں بحق. ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں کو تالاب سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا. شناخت حسنین عباس اور بدر کے نام سے ہوئی. حکومت پنجاب کا نایاب جنگلی جانوروں پرندوں کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن. محکمہ وائلڈ لائف کی خفیہ اطلاع پر توسا میں کارروائی. 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا نایاب نسل کا عقاب برآمد. نایاب پرندوں کی بیرون ملک اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار. کوئٹہ کی تاریخی ہنہ جھیل میں رساؤ. جھیل میں 3 مقامات سے پانی رسنے لگا جس کے باعث ہنہ جھیل میں پانی کی سطح تیزی سے نیچے گرنے لگی. ایران کے صوبے خراسان کے شہر طبس میں کان میں میتھین گیس کے اخراج میں دھماکہ. 51 کارکن جاں بحق. 19 کارکنوں کی تلاش میں ریسکیو آپریشن جاری. دھماکے کے وقت 17 افراد کان کے اندر موجود تھے. وزیر اعظم کا عوام اور حکومت کی جانب سے ایران کے لیے ہمدردی اور یکجہتی کا پیغام. جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. کہا دکھ کی اس گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں. حزب اللہ کا اسرائیل پر رات گئے بڑا حملہ. حیفا شہر میں رائفل نامی اسلحہ ساز کمپنی اور صہیونی ایئر بیس کو کئی کلومیٹر اندر جا کر نشانہ بنایا گیا. اسرائیل کے زیر قبضہ 74 بستیوں میں سائرن بجنے لگے. حزب اللہ نے اسرائیل کی 2 بیرکوں کو بھی نشانہ بنایا.
بیروت میں اسرائیلی بمباری کے شہدا کی تعداد 45 تک جا پہنچی. شہدا میں 7 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں. اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سینئر رہنما عقیل ابراہیم بھی شہید ہوئے. اسرائیل نے سائبر حملوں کے بعد بیروت میں سویلین آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا. لبنان کو ایک اور غزہ نہیں بننے دیا جا سکتا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال بدترین ہے. جنہوں نے جنگ شروع کی وہی اس کے ذمہ دار ہیں. سعودی سفیر شہزادہ خالد بن بندر کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ سب سے بڑے خطرے سے دوچار ہے. اسرائیل اور فلسطین کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں. غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 30 فلسطینی شہید. زیتون میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر کھانے کے وقت بمباری سے 22 فلسطین جان سے گئے. شہداء کی مجموعی تعداد 41,431 ہو گئی. مغربی کنارے کے رام اللہ شہر میں صہیونی فوج کا الجزیرہ نیوز کے دفتر پر دھاوا. بیورو آفس کو زبردستی بند کروا دیا. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام جاری. بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل. انکلوژر کے جنگلے اکھاڑ کر خندق کی کھدائی مکمل کر لی گئی. چیئرمین پی سی بی کی قذافی اسٹیڈیم آمد. تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے نیو یورپین مڈل ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا. حریف باکسر ٹیلر ڈینی کو شکست دے دی. حمزہ شیراز نے دوسرے راؤنڈ میں حریف باکسر کو ناک آؤٹ کر دیا.